والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم. أو كما قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله. الشعبان شهري ورمضان شهر الله. حمد و صلات کے بعد یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس مہینے کی نسبت ہے، چونکہ سرکار نے فرمایا: الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اب محبت کا اصول یہی ہے کہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے. مذہب اہل سنت والجماعت گزشتہ 1450 سال سے پورے تسک و احتشام اپنی شاندار روایات، تفصیلات کو اپنے ہمراہ لیے ایک صدی سے دوسری صدی تک یہ منتقل ہوتا رہا ہے، اور ایک نسل سے دوسری نسل کو وراثتاً ملتا آیا ہے، یہاں تک کہ آج یہ مذہب حق اہل سنت ہم تک پہنچا ہے. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس 15ویں صدی کے آغاز تک ہر دور میں امت مسلمہ کے اکابر، ائمہ، علماء، عرفاء، مشائخ، صالحین، ان سب نے اس شجر مقدس کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، اسے باد سرسر کے محیط جھونکوں سے بچایا ہے، اور اسے ہر طرح کے گردش ایام سے محفوظ رکھا ہے. تب کہیں جا کر اس دور میں دین مصطفی کا یہ گلستان ہمیں سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، اور اس کی مہک جان فضا سے اہل عالم کی مشام جان بھی معطر ہو رہے ہیں. پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. یہ واقعی تاریخی حقیقت ہے کہ ہر دور میں جہاں دین متین کے محافظ و نگہبان پیدا ہوتے ہیں، وہاں اس کے برگ و بار کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے جان نثار جنم لیتے رہے ہیں. جہاں اس کے حسین و جمیل اور روشن چہرے سے گردش ایام کی بدولت پڑنے والی دھول اور گرد و غبار کو اپنے دامن دل سے صاف کرنے والے محافظین سامنے آتے رہے ہیں. یہ تاریخی بات ہے کہ وہاں اس کے صاف اور شفاف دامن پر گرد اڑانے والے بدطینت، بداندیش، منافق لوگ ہر دور کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرنے والے یہ بدطینت، بدبخت منافق ہر دور کے اندر انہوں نے جو اسلام کا مقابلہ کیا ہے، ہمیشہ یہ مغلوب رہے ہیں اور یہ مغلوب ہی رہیں گے، اور دین اسلام ہی غالب رہے گا، اور تا قیامت یہ دین اسلام غالب رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دین کی بنیاد ادب پر ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ دین کی ابتدا ادب ہے اور اس کی انتہا عشق ہے. اور یہ سارے کا سارا دین حضور کی یاد میں رہنا،
اپنی زندگی بسر کرنا، یہ سارا حضور کی یاد ہے. یہ دین کا ہر لمحہ یہ حضور کی یاد ہے. دین کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے حضور کی ادائیں ہیں. اس مہینے کی مناسبت سے صرف 2 باتیں بس میں عرض کروں گا. یہ دور بڑا عجیب قسم کا دور جا رہا ہے. جو دین پر، حق پر چلنے والے لوگ، یا آج بھی یہ منافق قسم کے لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں. لیکن وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے صرف اتنا کہا ربنا اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ایسے ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے شخص کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. قائم رہنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو بار بار بدلنے والے، آج ادھر کل ادھر، کل آج یہ حلیہ کل وہ حلیہ، جو ایک دین پر، ایک ہی عشق اور محبت کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے والے. میں سمجھتا ہوں یہ بزرگان دین کی یہ جو نگاہ کرم، چونکہ ملک پاکستان بھی یہ مشائخ عظام کی ایک محنت کا صلہ ہے، ان کی محنتوں کے ثمر میں یہ پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ مارز وجود کے اندر آیا ہے. بس یہاں پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین نام ہے حضور سے محبت کرنے کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، اور اس انداز کے ساتھ محبت کرنی ہے. اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے خود مثال دی ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے، اس کی ہر چیز اس کی محبوب ہوتی ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا آپ نے بڑے بڑے شہروں کو دیکھا، آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت شہر کون سا لگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے، لیکن وہ شہر جس میں میرا محبوب رہتا ہوں وہ شہر سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اس کی مثال بالکل رب کائنات نے دی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اسی لیے فرمایا کہ پیارے محبوب آپ جس شہر کے اندر رہتے ہیں نا، مجھے اس شہر سے پیار ہے. لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، بهذا البلد، اس بلد، اس شہر کی جہاں پر آپ کے قدم مبارک لگ گئے. یہ مکہ کی قسم صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر وہ زمزم ہے، عرفات کا میدان ہے، حرم شریف ہے، یا وہاں پر منا ہے، عرفات کا میدان ہے. نانا اس وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف پیارے محبوب آپ کے قدم مبارک وہاں پر لگ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم اٹھائی ہے. جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ پیار کیا، اس کی قسم باقاعدہ اٹھائی. حضور کے چہرے مبارکہ کے ساتھ پیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چہرے مبارکہ کی قسم اٹھائی. والضحیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اللہ تعالیٰ اسی طرح حضور کا وہ جذبہ محبت، عشق عملی طور پر بھی اللہ پاک عطا فرمائے.
تو سب سے پہلے میں حضور کی محبت کے اوپر یہ ایک دو باتیں کہ پورا قرآن حضور کی تعریف میں ہی ہے. ان کی جبین اقدس توحا، ان کا چہرہ مبارکہ والضحیٰ، ان کی زلف عنبرین واللیل اذا یغشی، ان کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، ان کے لب وحی یوحا، ان کا کلام ما ینطق عن الہویٰ، ان کا سفر سفر معراج. ہمارا تو سفر ہی ہو رہا ہے، حضور کا سفر سفر معراج. ان کی بیت بیت خدا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کی ان کی مار جو ہے وہ مارے خدا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان سے محبت خدا کی محبت پر دلیل. اور جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. من رآنی فقد رأى الحق، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. من رآنی فقد رأى الحق، گویا اس نے خدا کو دیکھ لیا. یہ حضور کے الفاظ ہیں، من رآنی فقد رأى الحق. پھر ان کی رضا، رضائے خدا، کلہم یطلبون رضائی الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ہر ادا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسے محبت کے ساتھ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ دلیل خدا ہے. ان کی ذات دلیل خدا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا یوں کہہ لے کہ وہ آئینہ حق نما ہے، وہ آئینہ حق نما، وہ جلوہ شان کبریا. اللہ اکبر. وہ محبوب باری و نور یزداں ہے، وہ رحمت للعالمین. ان کی حقیقت پر قرآن گواہ ہے. یا یوں کہہ لے کہ ان کی اشاروں پر، ان کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ان کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج وہ واپس پلٹ آئے، ان کے حکم سے کنکریوں میں قوت گویائی آ جائے. اللہ اکبر. خدا کی قسم پوری کائنات میں آپ کی مثل ہے ہی نہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ کلام فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب زلف دوتا کی قسم. اللہ اکبر. ان کی حقیقت پر قرآن گواہ ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم. اللہ اکبر. ان کے در کا دربان جبرائیل امین ہے. ان کے در کا دربان وہ جبرائیل امین، اور ان کی شان شان رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ یتیموں کے والی، وہ غریبوں کے حامی، وہ غریبوں کے حامی، وہ مصیبت زدوں کے حاجت روا. ان کی بارگاہ گنہگاروں کی پناہ گاہ ہے. اللہ اکبر. ان کی بارگاہ جو ہے وہ گنہگاروں کی پناہ گاہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اور بلکہ یوں کہا جائے ان کے طلبوں کا دھوبن آب حیات، ان کے طلبوں کا دھوبن آب حیات، ان کے قدموں کی مٹی سرمائے شفا. اللہ اکبر. ان کا لعاب دہن ہر مرض کی دوا ہے. کتنی احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی احادیث. ان کا لعاب دہن ہر مرض کی دوا ہے. ان کا پسینہ عطر بے بہا ہے. ان کا پسینہ خوشبو مبارکہ
اللہ اکبر، پورے مدینے میں کیا پوری کائنات میں ایسی خوشبو ہی کوئی نہیں. ان کا کالا کمبل مزمل ہے، ان کی سوتی چادر مدثر ہے. اللہ اکبر. ان کا چہرہ انور بجھلا ہے، ان کا چہرہ انور بجھلا ہے. ان کا ہاتھ مبارک ید اللہ، ان کا ہاتھ مبارک ید اللہ، وہ نور من نور اللہ، وہ نور من نور اللہ، وہ نور من نور اللہ. اللہ اکبر. آج بہت سارے ایسے لوگ جو ان کو اپنی مثل کہتے ہیں، تمہاری طرح تمہاری مثل نہیں، وہ بلکہ بے مثل و بے مثال ہے. وہ بے مثل و بے مثال، وہ بشر نہیں، وہ بشیر، وہ بلکہ نذیر ہے. وہ خاکی نہیں، افلاکی ہے. حوض کوثر پر بھی پیاسی امت کے ساقی ہے. اللہ اکبر. نہ انسانوں میں ان کی کوئی مثال، نہ نوریوں میں ان کی کوئی مثال، نہ فرشتوں میں ان کی کوئی مثال. وہ محبوب رب ذوالجلال ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، آپ کے پورے جسم مبارکہ کے ہر عضو کی مثال قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے. اگر میں ساری آیتیں پڑھوں تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. حضور کی آنکھ مبارک کی آیت، حضور کے لب مبارک کی آیت، حضور کی زبان مبارک کی آیت، حضور کی پیشانی مبارکہ، حضور کے بالوں کا تذکرہ، حضور کے پاؤں کا تذکرہ، حضور کے کل مبارک کا تذکرہ، حضور کے سینہ مبارکہ کا تذکرہ، حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ، حضور کی یہ پنڈلیوں کا تذکرہ، حضور کی یہ کلائیوں کا تذکرہ. یہ سارا کچھ قرآن کریم کے اندر ہے. تو آج اگر ہم ان کا تذکرہ کریں اور کوئی کہے کہ حضور کی شان میں یہ کیوں قصیدے، کیوں یہ نعتیں، کیوں یہ سارا کچھ، تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں. اللہ اکبر. بس میں سمجھتا ہوں جس کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے، اس جیسی کوئی بھی چیز بے مثل و بے مثال ہو ہی نہیں سکتی. بس جس کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی. سن 6 ہجری کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وفد بھیجا تھا نجد کی طرف. نجد کی طرف ایک وفد بھیجا تھا، اور وہاں پر ایک علاقہ تھا یمامہ. حنیفہ کا ایک سردار تھا، بنو حنیفہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا سمامہ بن آسال. اس کو گرفتار کیا گیا. اس کو گرفتار کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو لے کر آئے. اس کو مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا. چونکہ مجرم تھا، اس کو گرفتار کر کے لے کر آئے تھے. اس کوفہ کے اندر، اس نجد کا یہ ایک علاقہ ہے یمامہ، اس کا ایک شہر ہے، اور یہ اس کا سردار تھا. تو جب اس کو گرفتار کر کے لے کر آئے، اس کو مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا. اب وہ ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے. آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو اس نے چونکہ گرفتار تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا. اس نے بس وہ دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے کوئی بات چیت نہیں کی. شام ہوئی تو پھر اس سے حال چال اس کا پوچھا. بس وہ حال چال پوچھنا تھا. حضور کی محبت اس کے دل کے اندر ایسے جیسے گھر کرنا شروع ہو گئی. بس اس کو حاجت کے لیے اس کو کھول دیا جاتا، پھر دوبارہ اس کو اسی ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا. اسی طرح ایک دن پورا گزر گیا. اگلے دن نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ. وہ بس سرکار کو دیکھتے ہی رہا، دیکھتے ہی رہا. پھر عرض کرنے لگا، جب سرکار نے دوسری دفعہ پوچھا نا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، عرض کرنے لگا کہ اگر آپ مجھے اگر سزائے موت بھی دے دیں تو آپ واقعی بالکل ایک جو خونی ہے، جو واقعی قتل کا مستحق ہے، آپ واقعی بالکل آپ صحیح، اگر معاف کر دیں گے تو یہ آپ کی شان ہے. تو بس آقا علیہ السلام نے اس کے بعد کچھ نہیں ارشاد فرمایا اور اس کے بعد چلے گئے. اور وہ انتظار میں رہا کہ کب وہ آئے، مجھ سے ہم کلام ہو. پھر پورا دن گزر گیا. اگلا دن پھر آقا علیہ السلام آئے اور اسے یہی بات پوچھی، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے.
وہ پہلے تو کتنی دیر حضور کی طرف دیکھتا ہی رہا کہ یہ مجھ سے اور کلام کرے، مجھ سے اور کلام کرے. اب اس کے بعد 3 دن گزر گئے، 3 دن بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اطلقوا سمامہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. 3 دن اس کو قید میں رکھا، فرمایا اس کو آزاد کر دو. اس کو جب آزاد کیا، اس کی رسیاں وغیرہ کھولی، اس کے بعد وہ وہاں سے واپس نکلا، مسجد نبوی شریف سے باہر نکل کر ایک باغ تھا کوئی، وہاں پر اس نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ واپس آیا اور واپس آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن رات صبح شام 3 دن آپ کے جمال جہاں آرا سے میں مستفید ہوتا رہا ہوں، اب میں آپ کے جمال کو چھوڑ کر اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے اپنا غلام بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا لیکن اب میں کہاں جاؤں؟ قربان جائے حضور کے اسیر کے اوپر بھی ساری آزادیاں جو ہے نا وہ بھی ساری قربان. اللہ اکبر. وہ بھی حضور کا ایسا غلام بن گیا. وہ اس نے کلمہ باقاعدہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ساری زندگی حضور کی غلامی کے اندر اس نے بسر کر دی. اور پھر وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل آپ بہت سارے دشمنوں میں آپ کوئی اور دشمن تھا ہی کوئی نہیں، لیکن جب سے آپ کو دیکھا نا اب آپ جیسا اور کوئی محبوب ہے ہی نہیں. اس جیسا میں مدینے کو، آپ کی سرزمین کو میں سب سے برا سمجھتا تھا، لیکن اب اس سے بڑھ کر اب اور کوئی محبوب زمین ہے ہی نہیں. دیکھیں بات ہے محبت کی، جب محبت ہو جائے پھر اس کی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے، ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے. صحابہ کرام سے پوچھ کر دیکھیں، حضور کی ایک ایک چیز صحابہ کرام نے اس سے بھی پیار کیا ہے، حضور کی ہر ادا سے پیار کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے عمل کیا صحابہ کرام نے بھی بالکل ویسے ہی عمل. ان کی ساری زندگی کا وہ بس ایک کتاب زندگی بس ان کا یہی تھا، حضور کا ہنسنا، حضور کا آنسو مبارک، بس ان کی ساری زندگی بس یہی بن چکی تھی. بس حضور ہنسے کیسے، حضور رنجیدہ کب ہوئے، حضور کے پاس رفاقت ہمیں کتنی ملی، حضور کا دیدار مجھے ایک دن کے اندر کتنی بار نصیب ہوا. اور ان میں ایک صحابی تو ایسے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے النظر الی وجہ رسول اللہ، بس نگاہ میری ہو چہرہ رسول اللہ کا، چہرہ رسول اللہ کا ہو. اللہ اکبر. بس اسی محبت کا نام دین ہے. اس شعبان کی نسبت چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اور محبوبوں کا یہ اصول ہوا کرتا ہے کہ حضور کی ہر چیز سے پیار ہو جائے. تو اس لیے جو محبوب ہیں، جو حضور سے پیار رکھتے ہیں، وہ بھی شعبان سے ضرور پیار کریں گے، اس لیے کہ اس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. اس لیے قالت کان یصوم شعبان کانت قلیلا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً اس مہینے کے سارے روزے رکھا کرتے تھے، سوائے چند ایک تھوڑے سے چھوڑ دیتے تھے تاکہ شعبان رمضان کے ساتھ مل نہ جائے، ورنہ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ وہ عبادت کیا کرتے تھے. چونکہ اس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، چونکہ بڑا بزرگ مہینہ ہے، حضور کی طرف نسبت ہے، تو جس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جائے وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر سونا ہے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں اس مہینے کے اندر عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، آپ کہ اس عمل کا جو درجہ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے نسبت حضور کی طرف جو ہے نا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کوئی بھی پیار کرے گا، میرے محبوب کے ساتھ جو کوئی پیار کرے گا، اس دور کے اندر بھی حضور کی ایک سنت کی ادائیگی کرے گا، ایک سنت کو ادا کرے گا. جب تمام لوگ حضور کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہوں گے تو فرمایا کہ اس وقت بھی صرف حضور کی ایک سنت کو ادا کرنے والے کا جو ثواب ہے وہ 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ جینا اور مرنا اللہ پاک عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جینا اور مرنا عطا فرمائے. چونکہ وقت بھی بڑا نازک ہے، قبولیت والا وقت بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
طرف نسبت بھی ہے اور اس مہینے کی نسبت بھی ہے اور ذکر خداوندی بھی اور ذکر مصطفیٰ بھی، سبحان اللہ، ذکر خداوندی اور ذکر مصطفیٰ بھی، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر قبولیت ہی ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس قبولیت کی اس لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مناجات پیش کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ رب کائنات ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ آمین۔ اللہم ربنا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه آمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين، وقنا عذاب النار آمين، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آمين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين۔ پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ اقدس میں ہم نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ تیرا ذکر کیا آمین، اے اللہ اس ذکر کو بھی قبول فرما اور ان ذکر کرنے والوں کو بھی قبول اور منظور فرما آمین۔ باری تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ ہمیں ذاکرین کا درجہ عطا فرما آمین۔ باری تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ ہمارے قلوب کو اطمینانیت، فرحت اور سکون کی دولت نصیب فرما آمین۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمین کا صدقہ اے اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما آمین۔ باری تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ ہمارے چہروں پر بھی اپنے نور کی برسات فرما آمین۔ یا الہ العالمین، اس ذکر کا مقصد تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرما دے آمین۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے آمین، ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دے آمین۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دے آمین۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دے آمین۔ باری تعالیٰ تجھے تیرے رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ اے اللہ تیرے غفور رحیم ہونے کا واسطہ آمین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا واسطہ آمین۔ باری تعالیٰ ہم سب کے حال پر خاص فضل و کرم فرما آمین۔ ہمیں دین اسلام سے سچا پیار عطا فرما آمین، دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما دے آمین۔ باری تعالیٰ ہماری صورت، ہماری سیرت، ہمارا کردار دین اسلام کے عین مطابق فرما دے آمین۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی منافقتوں سے ہمیں محفوظ فرما آمین۔ باری تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی دنیاوی نجاستوں سے، غلاظتوں سے ہمیں محفوظ اور معمول فرما آمین۔ ہمیں ہر طرح کی چغلی، غیبت، حسد، کینہ، بغض، عداوت، تکبر اور ریاکاری جیسی مہلک بیماریوں سے مولا ہمیں محفوظ اور معمول فرما آمین۔ باری تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، خاص مہربانیاں فرما آمین۔ آج تک ہم سے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو چکے ہیں، دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، قصداً، عمداً، سہواً، بشریت کے تقاضوں میں، نسیان کی صورت میں، غفلتوں کی صورت میں، مولا تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ اے اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اگرچہ ہم معافی کے قابل نہیں، اے اللہ نہ ہم ماننے کے قابل ہیں، نہ لینے کے قابل ہیں، اے اللہ تو اپنی شایان شان، اپنی شان کریمی کے طفیل ہمیں معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا خاص فضل فرما آمین۔ باری تعالیٰ ہماری تمام شقاوتوں کو سعادتوں میں تبدیل فرما دے، ہماری تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل فرما دے، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل فرما دے، ہماری ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارا ہر اٹھنے والا قدم کامیاب فرما، اے اللہ ہمارے بخل کو غنا میں تبدیل فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بے حیائی سے، ہر بے حیائی کے ہر برے عمل سے ہمیں محفوظ اور معصوم فرما۔ اے اللہ سب پر اپنی خاص مہربانیاں فرما۔ یہاں پر جتنے بھی احباب موجود ہیں
باری تعالیٰ ان کی جو بھی حاجات ہیں اے اللہ پاک تو بہتر جاننے والا ہے، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا واسطہ، مولا کریم ان کی تمام نیک جائز دلی حاجات اور مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، تندرستوں کی تندرستی کو دور فرما، اے اللہ خصوصاً غیروں کی محتاجگی سے ہمیں محفوظ فرما، صرف اور صرف بس اپنا ہی محتاج ہمیں فرما، مولا بس اپنا ہی محتاج فرما۔ اس وقت جتنے بھی بے روزگار افراد ہیں باری تعالیٰ ان کو بہترین ذریعہ روزگار عطا فرما، اے اللہ بہترین ذریعہ روزگار عطا فرما، اور جن کے پاس روزگار ہے اے اللہ پاک اس میں ان کو خیر و برکت عطا فرما، ترقی اور عروج عطا فرما۔ باری تعالیٰ وہ بچیاں جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہو سکے اے اللہ ان کے لیے بھی جلد از جلد بہتر سے بہتر اسباب مہیا فرما، اور جن بچیوں کے گھر اجڑ چکے اے اللہ پاک ان کو دوبارہ پھر آباد فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ پاک جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے والدین کا فرما بردار، خدمت کرنے والا، عزت کرنے والا فرما۔ باری تعالیٰ بالخصوص یہ جو بے گناہ قیدی جیلوں کے اندر قید ہے اللہ پاک ان کی رہائی کا بھی انتظام فرما دے۔ باری تعالیٰ اس وقت جتنے بھی احباب جھوٹے مقدمات کے اندر ملوث ہیں اللہ ان کو بھی بری فرما دے، اور اس وقت جتنے بھی گم شدہ افراد ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنے گھر والوں سے جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملا دے۔ تمامی احباب دعا کریں، عمیر عباس لاپتہ ہے، وہ تقریباً 1.5 ماہ سے جوان بچہ ہے، باری تعالیٰ اس کو بھی اپنے گھر والوں سے ملا دے۔ یا الہ العالمین اور بھی جتنے بھی احباب لاپتہ ہیں، گم شدہ ہیں، گھر سے بھاگے ہوئے یا خود لاپتہ، باری تعالیٰ ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے۔ باری تعالیٰ اور بھی جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اسپتالوں میں گھروں میں کسی بھی مرض کے اندر وبائی امراض کے اندر مبتلا ہے مولا سب کو شفا یابی عطا فرما۔ بالخصوص ایک خاتون عائشہ شجاعت بیمار ہے، اسپتال کے اندر داخل ہے، سخت علیل ہے، باری تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ اور بھی جتنے بھی احباب ہیں جس تکلیف کے اندر، جس پریشانی کے اندر، جس مصیبت کے اندر ہیں باری تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ باری تعالیٰ بالخصوص حسنین اور اس کے گھر والے انہوں نے خصوصاً دعا کے لیے کہا تھا باری تعالیٰ ان کے اہل خانہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ان کی تمام نیک جائز دلی حاجات اور مقاصد کو پورا فرما۔ باری تعالیٰ بالخصوص جتنے بھی احباب اس آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں باری تعالیٰ سب کی دین دنیا اور آخرت کو ثواب دے، سب کو دین اسلام پر زندہ رکھ اور دین اسلام پر ہی موت عطا فرما۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک انت خیر الرازقین، واغفر لنا فإنک انت خیر الغافرین، وارحمنا فإنک انت ارحم الراحمین، واهدنا ونجنا من القوم الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ